ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحرا میں ایک سلطنت تھی۔ وہاں ایک غریب درزی تھا جس کا بیٹا الادین تھا۔ وہ سارا دن اپنے بندر ابو کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ جب الادین 16 سال کا ہوا تو اس کے والد چل بسے۔ الادین نے اپنے والد کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن الادین اپنی دکان پر کام کر رہا کہ ایک اجنبی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پیارے الادین، تمہارے والد کی موت کا سنا مجھے بہت افسوس ہوا۔ الادین نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں اور میں کافی عرصے سے ملک سے باہر تھا۔ الادین نے کہا جی چچا، میں نے آپ کے بارے میں والد سے سنا تھا۔ تو چچا نے کہا کہ میں تمہیں ایک خفیہ جگہ پر لے جانا چاہتا تھا، وہاں پر بہت سارا خزانہ ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ تو الادین نے کہا کہ کیا واقعی؟ ہاں، میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا۔ الادین اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ کافی دن تک چلتے رہے۔ آخر کار وہ اس جگہ پر پہنچے۔ وہ جگہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی۔ چچا نے کہا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں خزانہ ہے، جاؤ تم لکڑیاں لے کر آؤ، آگ جلانی ہے۔ الادین لکڑیاں لے کر آیا، اس نے آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد اس کے چچا نے آگ کے اندر ایک پاؤڈر پھینکا اور کچھ منتر پڑھنے لگا۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور زمین کے اندر سے ایک سفید پتھر باہر آیا۔ اس پتھر کے اوپر ایک انگوٹھی رکھی تھی۔ الادین نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ چچا جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو چچا نے کہا ارے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس وہ کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم پہلے یہ انگوٹھی پہن لو۔ الادین نے جیسے ہی وہ انگوٹھی پہنی تو ایک دم وہ پتھر ہٹا اور اس کے نیچے ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ تہہ خانے میں ایک سیڑھی تھی۔ چچا نے کہا کہ اس سیڑھی کے آخر میں تمہیں ایک باغ نظر آئے گا، اس باغ سے تم گزر جانا بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے۔ اگر تم نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو تم مر جاؤ گے۔ پھر تم چلتے جانا، جہاں ایک جلتا ہوا چراغ رکھا ہوا ہے، تم اس کا تیل نکال دینا اور اس چراغ کو میرے پاس لے آنا۔ یہ انگوٹھی تمہاری ہر خطرے سے حفاظت کرے گی۔ الادین نے اس کی ساری باتیں غور سے سنی اور پھر وہ سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ الادین جب سیڑھی سے اتر کر باغ میں پہنچا تو وہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا اور وہاں بہت سارے پھلوں کے درخت تھے۔ الادین نے جب پھلوں کے درخت دیکھے تو اسے بھوک ستانے لگی اور پھل توڑے بغیر اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے جیسے ہی ایک سیب توڑا تو وہ سیب ہیرے میں تبدیل ہو گیا۔ الادین نے کہا کہ واہ، کیا بات ہے۔ اس نے پھر کچھ انگور توڑے، وہ انگور موتیوں میں بدل گئے۔ وہ جتنے پھل جمع کر سکتا تھا اس نے جمع کرے۔ جلد ہی الادین کو وہ چراغ نظر آ گیا۔ اس نے وہ چراغ اٹھایا اور اس کا تیل گرا دیا اور وہ چراغ ہیرے جواہرات کے اوپر رکھ سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ سیڑھیوں کے دوسری طرف اس کا چچا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی الادین کو دیکھا اور کہا کہ ادھر آؤ اور یہ مجھے دے دو۔ الادین نے کہا کہ چچا، خزانہ بہت زیادہ ہے، آپ نیچے آ کر میری مدد کرو۔ تو چچا نے غصے سے کہا کہ بے وقوف لڑکے، یہ چراغ مجھے دے دو ورنہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا پڑے گا۔ اور اس کے چچا نے غصے میں منتر پڑھا اور وہ سفید پتھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور تہہ خانے کا منہ بند ہو گیا۔ الادین بس چلاتا ہی رہ گیا کہ چچا چچا، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیے، لیکن وہ جا چکا تھا۔ الادین کئی دن تک وہاں بیٹھا رہا اور روتا رہا کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں، کوئی مجھے یہاں سے باہر نکالے۔ اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے اچانک اس کا ہاتھ اپنی انگوٹھی پر لگا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ انگوٹھی پر لگا وہ ایک دم اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس سے کہا کہ تم کہاں تھے اتنے دنوں سے، میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ تو الادین نے اپنی ماں کو ساری کہانی بتائی اور وہ سارا خزانہ اپنی ماں کو دے دیا۔
اس کی ماں نے جیسے ہی وہ چراغ دیکھا تو کہا یہ بہت ہی پرانا چراغ لگتا ہے۔ ماں نے جیسے ہی چراغ کو صاف کیا اس میں سے اچانک ایک بہت ہی بڑا جن نکل آیا۔ جن نے نکل کر کہا کہ خاتون، یہ چراغ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو اب تم بتاؤ کہ میں تمہاری کون سی خواہش کو پورا کروں۔ وہ دونوں کیونکہ کئی دن سے بھوکے تھے تو اس کی ماں نے کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے۔ تو جن نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ٹیبل لگا۔ اس ٹیبل پر بہت ساری چاندی کی پلیٹیں تھی۔ ان چاندی کی پلیٹوں میں الگ الگ طرح کے کھانے تھے۔ ان دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد الادین کی ماں نے وہ چاندی کی پلیٹیں لے جا کر بازار میں بیچ دی اور ان کے بدلے ضرورت کا سامان خرید لیا۔ ایک دن الادین اپنے دوست ابو کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ پھر شہزادی بیلن کوئن آئی اور الادین نے جیسے ہی شہزادی کو دیکھا وہ شہزادی کا دیوانہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ واہ، اتنی خوبصورت شہزادی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اسی شہزادی سے شادی کروں گا۔ وہ خوشی خوشی جلدی جلدی اپنے گھر پہنچا، اپنی ماں کو اپنے پیار کی کہانی سنائی۔ الادین کی ماں اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شہزادی سے تمہاری شادی ہوگی؟ اگر سلطان کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری خوب پٹائی کریں گے۔ الادین نے کہا کہ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، آپ بس محل میں میرا رشتہ لے جائیں اور تحفے کے طور پر کچھ ہیرے جواہرات بھی لے جائیں۔ ماں نے ہیرے جواہرات اپنے ساتھ لیے اور سلطان کے محل پہنچ گئی اور سلطان کے سامنے اپنی بات رکھی اور سلطان سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا۔ سلطان نے کہا کہ میں اپنی شہزادی کی شادی تمہارے غریب بیٹے سے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو الادین کی ماں نے اس کے سامنے ہیروں کا تحفہ پیش کیا۔ سلطان نے جب وہ خوبصورت ہیرے دیکھے تو اس نے کہا کہ واہ، ایسے ہیرے تو میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ اگر تمہارا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی قابلیت دکھانی پڑے گی، اسے ایسے ہیروں کے 2 تھال لانے ہوں گے۔ الادین کی ماں گھر پہنچی اور الادین کو ساری بات بتائی تو الادین نے اپنی ماں کی بات سن کر فوراً چراغ رگڑا اور جن سے کہا۔ الادین نے جن سے 2 ہیروں کے تھال لانے کے لیے کہا۔ جن نے فوراً ہی 2 ہیروں کے تھال پیش کر دیے اور ماں سے کہا کہ یہ سب آپ سلطان کے پاس لے جائیں، وہ ضرور خوش ہو جائیں گے۔ سلطان نے جب ہیروں کے تھال دیکھے تو اس نے الادین کی ماں سے کہا کہ واہ، تم نے مجھے پھر سے خوش کر دیا، لیکن اگر تمہارے بیٹے کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہے تو اسے ایک سونے کا محل بنانا ہوگا۔ الادین کی ماں گھر پہنچی اور الادین کو سلطان کی دوسری شرط کے بارے میں بتایا۔ الادین نے فوراً چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی۔ جن نے راتوں رات ایک عالی شان محل کھڑا کر دیا جو سلطان کے محل کی کھڑکی سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ الادین محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو سلطان نے کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، تم نے اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے۔ میں شادی کا اعلان کرتا ہوں، جاؤ شادی کی تیاریاں کرو۔ اس کے بعد شہزادی کی اور الادین کی شادی ہو گئی۔ تمام سلطنت میں خوشیاں منائی گئی۔ اس شادی کی وجہ سے الادین دوسری سلطنت اور ملک میں بھی مشہور ہو گیا۔ الادین کی بہادری دیکھ کر سلطان بہت خوش ہوا اور سلطان نے اپنا تاج الادین کو دے دیا۔ اب الادین پوری سلطنت کا سلطان بن گیا۔ تمام سلطنت میں خوشیاں منائی گئی اور الادین شہزادی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔